अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं नाज़िया अकरम। एक दफ़ा एक किसान के बेटे बहुत निकम्मे और मेहनत से जी चुराने वाले थे। किसान की ख्वाहिश थी कि उसके बेटे मेहनती हो जाएं। एक दिन किसान बीमार हो गया। जब उसका आखिरी वक्त करीब आया तो उसने बेटों को बुलाकर कहा कि मेरे मरने का वक्त करीब है, इसलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बता देता हूँ, और वो ये कि हमारे खेतों में खजाना दफन है। तुम जब मेरे कफन दफन से फारिग हो जाओ तो उसे ढूंढ लेना। किसान के बेटों ने यूं ही किया। खजाने की तलाश में उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन खजाना नहीं मिला। मायूस होकर उन्होंने खोदी हुई जमीन में गंदम के बीज बो दिए। फसल पकी तो उसे बेचकर सब भाई अमीर हो गए। फिर उन्हें समझ आई कि असली खजाना तो ये है, अगर हम यूं ही मेहनत करते रहे तो खजाना हमें हमेशा मिलता रहेगा। और जनाब, आज फिर हम आपके पास आ रहे हैं आपके मसले मसाइल सुनने के लिए और बहुत सारी बातें शेयर करने के लिए। जनाब, हमारे साथी आपके पास तो आएंगे ही, लेकिन ये भी बताती चलूँ कि प्रोग्राम में लाइव कॉल्स भी शामिल की जाएंगी और आप प्रोग्राम में कॉल्स के जरिए भी शामिल हो सकते हैं। लाइव कॉल्स पर हम आपसे बात करेंगे एक टॉपिक पर, और हमारा आज का टॉपिक है कि स्टडी बच्चे को अपनी पसंद से करनी चाहिए या वालिदैन की। वालिदैन बच्चों की परवरिश बहुत लाड प्यार से करते हैं, बच्चों की सब बातें उनको मानते हैं, लेकिन दो मौकों पर आकर वो हमेशा अपनी मनवाने की कोशिश करते हैं। एक तो ये शादी और दूसरा तालीम। वैसे बहुत कम वालिदैन ऐसे होते हैं जो उन दोनों मामलों में बच्चों को अपनी मर्जी करने देते हैं। और आज आप हमें बताएंगे कि आपके ख्याल में स्टडी बच्चे को अपनी पसंद से करनी चाहिए या वालिदैन की। लाइव कॉल के लिए डायल कीजिए 0423630816। जनाब, मैं एक दफ़ा फिर आपको बताती चलूँ कि आप हमें कॉल कर सकते हैं 0423630816 पर। जनाब, बातें तो होती ही रहेंगी चंद ही लम्हों बाद, लेकिन अभी क्यों ना जरा खैबर की सैर कर आए। सैर वैर भी होती ही रहेगी। अभी देखते हैं कि खैबर एजेंसी की तिक्का कढ़ाई के हवाले से एक दिलचस्प सी रिपोर्ट। मटन कढ़ाई और सिख टिक्का कबायली इलाकों के रिवायती खानों का हिस्सा है। यही वजह है कि कबायली इसे खाए बिना नहीं रह सकते। कोयले पर पकाए जाने वाला सिख टिक्का हो या आग पर बीनी बीनी खुशबू के साथ लोगों की इश्तिहा बढ़ाती मटन कढ़ाई, खाने वालों की भूख कुछ और भी बढ़ जाती है। लंडीकोतल बाजार में इस वक्त दर्जनों ऐसी दुकानें मौजूद हैं जहां मटन कढ़ाई और सिख टिक्का खाने वालों का रश लगा रहता है। अपने जायके और लज्जत के बायस कबाइल समेत दीगर इलाकों से भी लोग इसे खाने यहाँ का रुख करते हैं। हम स्पेशली पेशावर से सिर्फ यहाँ पे इसको खाने आए हैं, क्योंकि यहाँ का जो फ्लेवर और यहाँ पे जो टेस्ट मिलता है और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो इन चीज़ों के लिए बहुत सूट करता है, और इसीलिए हम ऑलमोस्ट पेशावर से 1.5-2 घंटे की ड्राइव लेकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसको टेस्ट करने और इसको खाने के लिए आए हैं। लंडीकोतल के छोटे से बाजार में मटन कढ़ाई और सिख टिक्का के लिए रोजाना 70 से 80 दुम्बे ज़बह किए जाते हैं। दीगर इलाकों में ये तादाद इससे भी ज्यादा है। कबायलियों का कहना है कि ये रिवायती खाने दुनिया भर में कहीं नहीं मिलते। इस टिक्की को खाने के लिए, इसके जायके के लिए पूरे पाकिस्तान से बल्कि फॉरेनर्स भी जब यहाँ पे आते थे तो वो भी इसको खाने के बगैर नहीं जाते। हमारे अब्बा अजदाद के वक्त से ये लोग हम खाते, और बल्कि हम अगर हफ्ता में ये न खाए तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमने कभी खाना भी नहीं खाया है। इन रिवायती खानों की शोहरत ही है कि हर खास आम में से खाने लंडीकोतल का रुख करता है। सादा तरीके से पकाए जाने वाले इन खानों की मकबूलियत इसलिए भी ज्यादा है कि उनकी तैयारी में गैर जरूरी मसालाजात और दीगर अशिया से इज्तनाब किया जाता है। इस कढ़ाई टिक्की की अलग खुसूसियत ये भी है कि इससे उठने वाला धुआं आम धुएं से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इस धुएं की खुशबू से न सिर्फ मुंह में पानी भर आता है, बल्कि इसकी महक पेट में भी हलचल मचा देती है। मासरूर अली शिनवारी, दुनिया न्यूज़, खैबर एजेंसी। खैबर की टिक्का कढ़ाई पर रिपोर्ट तो आपने देख ली। अब क्यों ना जरा अपने आज के टॉपिक पे बात कर ली जाए। तो बात यह है जनाब कि सब वालिदैन ही चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन हर बच्चा एक जैसा रुझान नहीं रखता और इसीलिए उसके इंटरेस्ट भी बहुत सारे मुख्तलिफ होते हैं। वालिदैन बच्चों पर जब अपनी मर्जी मुसल्लत करते हैं तो बच्चे भी मजबूरन उनकी बात तो मान लेते हैं, लेकिन दिल लगाकर पढ़ नहीं पाते, तो फिर मुश्किल हो जाती है।
ابھی لیتے ہیں ایک کال اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالر آج کے موضوع پر کیا کہتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں عیشا بات کر رہی ہوں کاڑا سے. جی عیشا، کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. عیشا، آپ نے ہمارا آج کا ٹاپک سنا؟ جی سنا میں نے، بہت اچھا ٹاپک ہے آج کا نا. اچھا، تو عیشا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ٹاپک پہ؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ والدین جو ہے نا وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. اب دیکھیے نا کہ میں فائن آرٹس کرنا چاہتی تھی، میں آرٹسٹ بننا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے بھیج دیا ایجوکیشن میں. اب میں ایم اے تو کر رہی ہوں ایجوکیشن میں، لیکن میرا انٹرسٹ دیکھیں ذرا بھی نہیں ہے اس میں. اچھا، تو آپ نے اپنے پروگرام کے ذریعے پیرنٹس کو سمجھائے نا کچھ. بالکل بالکل، ہم نے بچوں کو اور پیرنٹس دونوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہی یہ ٹاپک رکھا ہے، تاکہ آپ لوگوں کی رائے سے کچھ پیرنٹس ایجوکیٹ ہو جائیں گے، کچھ بچے ایجوکیٹ ہو جائیں گے. تو عیشا، آپ نے اپنے والدین سے کہا نہیں کہ نہیں یو آر انٹرسٹڈ ان فائن آرٹس، تو آپ نے نئی ایجوکیشن پڑھنی؟ ہاں میں نے ان کو بہت سمجھایا، بہت کنوینس کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا یہی تھا کہ نہیں جی ایجوکیشن میں ہی کرنا ہے، ایجوکیشن میں ہی کرنا ہے. فائن آرٹس ان کو پسند ہی نہیں تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ کیا کام ہے نا. اوہو، تو اب آپ کیا کہتی ہیں، یعنی کہ بچوں کو اپنی مرضی کرنی چاہیے؟ ہاں میرا خیال ہے مرضی تو دور کی بات، لیکن اگر اس کا انٹرسٹ کسی چیز میں ہے تو پیرنٹس کو اس کو گائیڈ ضرور کرنا چاہیے، اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو بالکل اٹھا کے کسی اور جگہ پہ پھینک دیں جو اس کے انٹرسٹ میں ہی نہیں ہو. اچھا، تو اب آپ جو پڑھ رہی ہیں اس میں آپ کا بالکل انٹرسٹ نہیں ہے، بس لائک یو آر جسٹ اسٹڈینگ اٹ؟ ہاں بس ڈگری لینی ہے اور بس. اوہو، دیٹس ویری بیڈ عیشا. چلیں، بہت بہت شکریہ عیشا. ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پیرنٹس جو ہیں اپنی مرضی کرتے ہیں اور اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہم عیشا کی مثال ہی لے لیتے ہیں کہ ان کا بالکل انٹرسٹ نہیں ہے بٹ اسٹل وہ پڑھ رہی ہیں، اور والدین کو چاہیے کہ بچوں سے تھوڑا ڈسکس کریں اور بچوں کے انٹرسٹ جان کے کہ وہ کیا کس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں، تبھی اس کو جو ہے بچے کو آگے پڑھنے کا موقع دیا جائے. اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں کامران بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی کامران، آپ نے ہمارا آج کا ٹاپک سنا؟ جی بالکل سنا، اور میں اس کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گا. بائی پروفیشن جو ہے میں یہاں پہ ایک فرم رن کرتا ہوں، اور میرے 2 بچے ہیں، ٹھیک ہے. جنہوں نے جب میٹرک کیا تھا تو میں نے اس کے بعد ان سے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ایک نے کہا کہ جی وہ انجینئرنگ فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، وہ میکینیکل انجینئر بننا چاہتا ہے، اور دوسرا جو تھا اس کا زیادہ رجحان میڈیا اور ایکٹنگ کی طرف تھا. تو میں نے ان دونوں کی بات کو سنا اور سمجھا، اور اس کے بعد مشورہ کرنے کے بعد جو ہے میں نے ان کو ان کی پسند کی فیلڈ میں ڈالا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ دونوں بہت کامیاب ہیں. تو میں تو پیرنٹس کو یہی کہوں گا کہ ان کے بچوں کا جس طرح رجحان ہو، یا وہ جس طرف جو کام کرنے میں ان کا دل لگتا ہو، اس طرف ان کو جو ہے ڈالیں، تاکہ وہ ایک اچھی لائف گزار سکیں اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ سارے کام کر سکیں. ہاں بالکل صحیح کہا کامران، آپ نے بہت اچھا کیا آپ نے کہ آپ نے اپنے بچوں کی مرضی، ان کی ہی مرضی سے ان کو ان کی فیلڈ میں ڈالا. اس طرح سے ہوتا یہ کہ کامران دیکھیں، ہم مانتے ہیں کہ بچے بھی کبھی کبھار جو ہے غلط فیلڈ چوز کر لیتے ہیں، کبھی وہ نہیں ان کو پتہ چلتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے پیرنٹس کو آپ کے خیال میں کیا چاہیے کہ پہلے انہیں کافی ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں کہ وہ یہ بھی چوز کر سکتے ہیں، یہ بھی چوز، پھر جس میں ان کا اپنا انٹرسٹ ہو، پھر وہ صحیح رائٹ فیلڈ کو چوز کریں. دیکھیں ہمارے ملک میں ایک مسئلہ رہا ہے کہ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتے ہیں، لیکن اباؤٹ 25 ایئرس پہلے میں امریکہ میں تھا، اور میں نے وہاں پہ ایک بڑی زبردست چیز دیکھی کہ وہاں پہ جو بچے تھوڑے ویک ہوتے تھے اسٹڈیز میں یا کسی بھی طرح سے ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا، تو وہاں پہ ایک اسپیشل پروگرام تھا جس کے اندر اگر وہ کچھ وائلن بجانا جانتے ہیں یا ایکٹنگ کرنا جانتے ہیں یا سنگنگ کرنا جانتے ہیں، تو اسکولز ان کو اس بیس پہ ایڈمیشن دیتے تھے اور ان کی اس چیز کو گروم کرتے تھے. تو ہمارے پاس ایسے پروگرامز ہیں نہیں، ہم صرف 2 ہی طرح کے لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹرز اور انجینئرز، جو کہ بالکل غلط ہے. ہمیں چاہیے کہ بچے چاہے کچھ دیکھیں، 1000 فیلڈز ہیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی بچہ اگر اپنی مرضی سے کوئی فیلڈ چنتا ہے تو اس کو پورا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کی وہ 5 سال جو ہیں 6 سال وہ اس میں کام کرے اور اس کو سمجھے، اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کرے کہ یار میں یہ فیلڈ میں نے چوز کی تھی اور میں اس میں یہ چیزیں کر سکتا ہوں. اس لیے ہماری گورنمنٹ کو، ہمارے پیرنٹس کو اور ہر سوشل لیول پہ جا کے ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور بچوں کو ٹوٹل فری ہینڈ دینا چاہیے، تاکہ وہ ایک اچھی فیلڈ میں، اپنی پسند کی اچھی فیلڈ میں، اتنا بھی نہ ہو کہ وہ کسی غلط طرف جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یار یہ چیز تو بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو اس چیز سے بچاتے ہوئے ان کو ایک اچھی فیلڈ میں کام کرنے کا پورا موقع دینا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے کامران، بہت بہت شکریہ. ناظرین، میں جو ہے پیرنٹس کو بھی کامران کی مثال دوں گی اور ان کو بتانا چاہوں گی کہ کامران کی طرح وہ بھی اپنے بچوں کو جو ہے ایک بالکل آزادانہ رائے رکھنے کا موقع دیں اور جو وہ چوز کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں. اور ناظرین، ہم نے آج کے ٹاپک پر مختلف قسم کی رائے سنی، اس حوالے سے ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0423630816 پر، اور کالز کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا. ابھی سنتے ہیں شہر کی مختصر سی خبریں. شب برات کے موقع پر حیدرآباد انتظامیہ کی جانب سے شہر میں بارود کے پٹاخوں کی فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی عائد کی گئی.
لیکن شہر کے تمام تھانوں کی حدود میں بارود سے بنے رنگ برنگے خطرناک پٹاخوں کی کھلے عام فروخت جاری رہی۔ پولیس نے لفظی طور پر بارود سے بنے پٹاخوں کی فروخت پر تو پابندی لگائے رکھی، مگر خطرناک کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے شہری خوفناک دھماکوں کی آوازوں سے سخت پریشان رہے۔ کئی بار خطرناک دھماکوں سے قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہو چکا، مگر پولیس کی وقتی کارروائی کی وجہ سے کاروبار جوں کا توں جاری ہے۔ تحصیل قائد آباد کے قریبی گاؤں امیر والا میں حضرت بابا میاں موسیٰ کے مزار پر روزانہ سینکڑوں لوگ اپنی منتیں مانگنے کے لیے دور دور سے حاضری دیتے ہیں۔ بابا میاں موسیٰ کا مزار شیر شاہ سوری کے زمانے کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر کی لمبائی پہلے عام قبروں جیسی تھی، جو بعد میں آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ قبر کی لمبائی 30 فٹ تک جا پہنچی۔ اس وقت کے ایک ولی اللہ نے دن بدن قبر کی بڑھتی ہوئی لمبائی دیکھ کر قبر پر آ کر دعا کی اور بابا میاں موسیٰ کے قدموں کی طرف ایک بلی دفنا دی۔ کیونکہ بابا میاں موسیٰ کو بلیوں سے بہت زیادہ پیار تھا تو ان کی قبر خود بخود بڑھنے سے رک گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں شیر ان کے مزار پر روزانہ حاضری کے لیے آیا کرتا تھا۔ آل بھٹا خشت اونرز ایسوسی ایشن چیچاوطنی کے زیر اہتمام 16% سیلز ٹیکس کے خلاف احتجاجی جلوس نکالا گیا۔ جلوس کے شرکاء نے احتجاج کے دوران حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور لاہور ملتان قومی شاہراہ بلاک کیے رکھی۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ظالمانہ سیلز ٹیکس نامنظور جیسے نعرے درج تھے۔ بھٹا خشت اونرز ایسوسی ایشن چیچاوطنی کے عہدیداران نے کہا کہ خام مال مثلاً کوئلہ، ریت، مٹی اور اجرتوں میں اضافے کی وجہ سے اینٹ کی لاگت پہلے ہی بڑھ چکی ہے۔ سیلز ٹیکس سے عام آدمی گھر بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جناب، ابھی ہم نے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، آپ کے پاس آنا ہے، آپ کی پرابلمز جاننی ہے اور رپورٹس بھی تو دیکھنی ہے نا، لیکن ابھی لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک۔ ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی جناب، ابھی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کے مسائل جاننے کے لیے۔ لاہور سے ہمارے ساتھی سید عبید علی شاہ آپ کے درمیان موجود ہیں اور یہ آپ سے پوچھیں گے کہ بدحال ریلوے کا ذمہ دار کون ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں عبید سے۔ ہیلو عبید۔ جی نازیہ۔ ہاں جی عبید بتائیے گا اس وقت آپ لاہور کے کس علاقے میں موجود ہیں؟ نازیہ، میں اس وقت لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں اور ریلوے اسٹیشن پہ عوام کے وہ مسائل پہ بات کرنے کے لیے ان سے یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ اچھا، تو عبید آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ آپ لوگوں سے آپ نے بات کی اور لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ یہ جو ریلوے کی جو بدحالی ہے یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نازیہ، یہاں پر ڈیفرنٹ لوگوں سے تو ابھی ہم لوگ بات مزید بھی کریں گے، لوگوں سے بات کی بھی ہے۔ شدید بدحالی کا شکار ہے ریلوے اس وقت، ظاہر ہے عوام اپنی فیملیز کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ یہاں پر آئی ہوئی ہے، لیکن بہت زیادہ مشکل میں ہے۔ لوگ سارے کے سارے یہاں پر انتظار میں اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت پریشان ہیں۔ سب سے ہم نے کافی لوگوں سے بات کی ہے، ٹرینیں جو ہے وہ 8 اور 10 گھنٹے لیٹ ہیں اور بہت ان کو مشکلات یہاں پر درپیش ہیں۔ ریلوے انتظامیہ بھی ان کے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کر رہی۔ اچھا عبید بتائیں کہ یہ مطلب پاکستان کا ریل کا جو نظام ہے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کی یہ بدحالی کا شکار کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نازیہ، یہاں پر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر کرپٹ لوگوں کو جو ہے وہ ٹرینیں اگر لیٹ ہوتی ہیں تو عوام کا یہی کہنا ہے کہ ان کو ریلوے انتظامیہ کو تو ان کو تو سارے ٹی اے بھی مل جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے ان کے لیے، مراعات بھی ان کو ملتی ہیں، لیکن عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ان کو مہیا کیا جاتا۔ عوام یہاں پر نہ ان کے کوئی بیٹھنے کا انتظام، نہ ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کوئی لوگ چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، 6 گھنٹے یہاں پر ریلوے اسٹیشن پر جو ہے وہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اچھا عبید، آپ یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں اس وقت، کافی سارے پیسنجرز ہیں جو کہ مطلب کافی مشکلات کا شکار ہیں، آپ ان سے بات کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کے خیال میں وہ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ جی نازیہ۔ جی عبید آپ۔ جی نازیہ، میں یہاں پہ لوگوں کا لاہور ریلوے اسٹیشن پہ موجود ہوں۔ میں یہاں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ریلوے بدحالی کا شکار کیوں ہے اور کیوں یہ اتنے سارے مسئلے مسائل جنم لے رہے ہیں اور لوگوں کے لیے اتنی زیادہ ڈیفیکلٹیز کیوں پیدا کی جا رہی ہیں یا پیدا ہیں۔ میں لوگوں سے بات کرتا ہوں یہاں۔ جی بالکل۔ جی آپ بتائیے گا ریلوے بدحالی کا شکار کیوں ہے؟ سر، اس کی وجہ تو ہے کہ یہاں پہ ایک تو کرپشن بہت ہے۔ ہم نے ریلوے اسٹیشن آنے سے پہلے یہاں پہ کال کر کے پوچھا کہ ٹرین رائٹ ٹائم پر ہے، انہوں نے کہا بالکل رائٹ ٹائم پہ ہے، جبکہ میری والدہ شوگر کی مریض ہیں اور بلڈ پریشر کی بھی مریض ہیں۔ تو جب ہم یہاں پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ گاڑی 7:30 بجے جائے گی، 4 گھنٹے گاڑی لیٹ ہے اور یہ بھی کنفرم نہیں کہ 7:30 بجے گاڑی جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے۔
یہاں پہ کرائے بہت زیادہ ہیں لیکن کوئی فیسیلیٹیٹ کیا ہی نہیں جاتا آپ کو. کوئی آپ کے لیے بینچز وغیرہ نہیں ہے, آپ زمین پر بیٹھے ہیں, پنکھے کا کوئی انتظام نہیں ہے. آپ کتنی دیر سے یہاں پر, آپ کتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں یہاں؟ مجھے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے یہاں پہ میں انتظار کر رہا ہوں. بری حالت ہے, کسی چیز کی فیسیلیٹی بالکل ہے ہی نہیں ہے. ٹرینوں میں لوٹے نہیں ہوتے ہیں, پانی کا بالکل انتظام نہیں ہے. اے سی ہے تو اے سی کے لیے اے سی چالو نہیں ہوتا ہے, کہتے ہیں بند ہو گیا ہے. گرمی سے برا حال ہے لوگوں کا, مطلب ٹرانسپورٹ بالکل ختم ہو چکی ہے. ریلوے کا حال ہی برا ہے. آپ بتائیے گا کہ ریلوے بدحالی کا شکار کیوں ہے اور اس کی ذمہ دار حکومت ہے یا ریلوے انتظامیہ ہے؟ یہ اس کی ذمہ دار تو ظاہری بات ہے ریلوے انتظامیہ ہے, کیونکہ نہ ان کا کوئی ٹائم ٹیبل ہے آنے کا. آپ بھی کہتے ہیں ابھی گاڑی کا ٹائم 4 بجے ہے, کم از کم وہ لیٹ بھی ہوتی ہے تو 4 سے 5 گھنٹے تک لیٹ کر دیتے ہیں گاڑی. اور جس گاڑی میں بھی بیٹھتے ہیں نا اس میں بجلی کا نظام ہے, نہ پنکھوں کا نظام. گرمی کا آپ کو پتہ ہے گرمی کتنی شدید ہے. گرمی کی وجہ سے جو بھی فیملی جاتی ہے وہ پسینے سے برا حال. اور آپ یہاں پر فیملی کو چھوڑنے کے لیے آئے ہیں یا آپ خود کہیں جا رہے ہیں؟ میں خود بھی جا رہا ہوں لیکن ابھی کافی دیر ہو گئی ہے, ویٹ کر رہے ہیں. مجھے تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے ہیں ٹرین کا ویٹ کر رہے ہیں, ٹرین ابھی تک آ نہیں رہی. اچھا, آپ کے خیال میں ریلوے کیسے بیٹر ہو سکتی ہے, یہ کیوں بدحالی کا شکار؟ ابھی کوئٹہ جو جعفر ایکسپریس ہے اس کا 4 بجے کا ٹائم ہے, لیکن وہ یہاں 10 بجے آ رہی ہے اور ہم لوگ یہاں 2 بجے کے اگر بیٹھے ہوئے ہیں فیملی کے ساتھ. ہماری فوتگی ہوئی ہے کوئٹہ میں اور ہم لوگ یہاں پہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ نہ کوئی پنکھے کی جگہ ہے. بالکل عوام دیکھیں آپ کے سامنے بالکل پریشان بیٹھی ہوئی ہے نا, اور یہ آپ حالت دیکھ سکتے ہیں یہاں پلیٹ فارم کی. آپ کے خیال میں ریلوے انتظامیہ اس کی جو ہے وہ ذمہ دار ہے؟ بھی اس کے جتنے بھی وزیر ہیں یا جتنے بھی اس کے بڑے بڑے آفیسر ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں, اور حکومت تو بالکل پوچھتی ہی نہیں ہے نا. وہ تو ان کو تو اپنا فرصت نہیں ہے کہ وہ عوام کو دیکھے یا اپنے آپ کو دیکھے. صحیح ہے کہ نہیں؟ لوگ یہاں پر دیکھو, یہ دیکھو حالت دیکھو, ایسے ہوتا ہے. عبید, آپ یہاں پہ جو موجود لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ پچھلے کئی عرصے سے جو ہیں ٹرینز کی تعداد میں کمی کر دی گئی ہے, تو اس کی وجہ سے کیا لوگوں کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, لوگوں سے پوچھتے ہیں یہاں پر. آپ یہ بتائیے گا کہ ٹرینوں کی جو تعداد انہوں نے ریلوے نے کم کر دی ہے اس سے آپ کو کیا مشکلات سامنے آ رہی ہیں, کیا مشکلات درپیش ہیں؟ کیونکہ ٹرینیں بھی کم کر دی ہیں, انجن بھی ان کے پاس کم ہیں, تو آپ کیا کہیں گے اس سلسلے؟ بس مشکلات لوگوں کو ہیں, جب لوگوں نے سفر کرنا ہے, ایمرجنسی ہے, لوگوں کے ساتھ بہت پریشانی ہے, لوگوں نے یہاں سے ٹریول کرنے پڑتا ہے, زندگی کا ایک حصہ ہے. لیکن انہوں نے ٹرینیں کم کر دی ہیں. لوگ دوسری جو ٹریفک ہے, روڈز بھی نہیں ہیں, روڈ بھی اتنا ڈیولپ نہیں ہے, ڈیولپمنٹ ہے ہی نہیں بالکل. لیکن جب ٹرین میں انجن بھی جب لگتا ہے تو وہ بھی 4 گھنٹے لیٹ لگے گا. پھر انجن خراب ہو گیا, انجن کا یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا, بس حالت بہت بری ہے. آئیے اب اور لوگوں سے پوچھتے ہیں یہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں, گورنمنٹ نے جو یہ ٹرینیں پچھلے گزشتہ چند ماہ میں ٹرینیں کم کر دی ہیں, کافی ختم کر دی ہیں آلموسٹ, اور ان کے پاس ڈیزل کی بھی کمی ہے, ان کے پاس انجنز کی بھی کمی ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ عوام کے لیے اس کا کتنا اثر عوام کے اوپر پڑا ہے, کتنا عوام اس سے افیکٹ ہو رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. اس پہ جو ہے نا وہاں پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے. ٹھیک ہے, وہاں جو بچے ہیں, لوگ ہیں, سارے وہ بہت ذلیل ہونا شروع ہو گئے ہیں. آپ کے سامنے جو بات ہوئی ہے کہ پہلے مطلب ایک ٹرین جو 4 بجے آنی تھی اب 10 بجے آ رہی ہے, اس لیے ہماری فیملیز, ہمارے بچے سب جو ہے نا اس کا بہت زیادہ شکار ہیں. جو ملکی اکانومی کا جو کنڈیشن ہے, سیاست کی جو کنڈیشن ہے, وہی اس وقت ریلوے کی کنڈیشن. آپ کے خیال میں اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ انجن بڑھا دیں, اس کے ٹرینیں بحال کر دیں, یا اس کا ٹریک جو ہے وہ ڈبل کر دیں, تو اس سے کوئی چیز یہ بیٹر ہو سکتی ہے؟ سر جس طرح آپ جانتے ہیں جو مطلب جب پاکستان بنا تھا اس وقت سے جو ٹرین کی جو لائنیں وغیرہ ہیں وہ بچھی ہوئی ہیں, بلکہ اب موجودہ حکومت نے کام نہیں کیے ہیں, کوئی بھی اس میں انکریز نہیں کیا. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو انکریز کیا جائے, نئی ٹرینیں آئیں اور کرپشن مطلب کلیئر ہو. جو وزیر ہیں وہ سیاست ہے, جو ملک ہے اس میں امن ہوگا تو پھر یہ سارا صورتحال ہو سکتی ہے. جی, یہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اگر ہم لوگ ریلوے کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم جب تک ریلوے کے اندر سے کرپشن ختم نہیں ہوگی تب تک ریلوے اچھا نہیں بن سکتا, کبھی بھی ہو نہیں سکتا ہے. اور یہ ہر ملک کا, یہ دیکھیں ہمارا یہ ثقافت ہے, یہ ہماری پہچان ہے. موجود ہیں عبید آپ اس وقت, ہم جو ہے آپ سے بات کرتے رہیں گے, اور لوگ وہاں پہ موجود ہیں, بہت ہی زیادہ پریشانی کا شکار ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں شکایات کر رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے اور آپ سے اس ٹاپک پہ دوبارہ بات کریں گے. ناظرین, دنیا بھر میں ریلوے کا نظام بے انتہا ترقی کر گیا ہے. مسافر ایک سے دوسرے ملک میں بذریعہ ٹرین سفر کرتے ہیں. پاکستان میں ایسا کیوں ممکن نہیں؟ بھئی ریلوے کو جدید ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ ایکوپمنٹ سے اپ ڈیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ خیر, اس بارے میں تو حکومت جانتی ہے یا پھر ریلوے کا ڈپارٹمنٹ ہی جانتا ہے. ناظرین, آپ نے ریلوے کے حوالے سے عوام کے تاثرات سنے. ریل کا سفر ویسے مجھے بھی بہت پسند ہے, مجھے بہت رومانٹک سا لگتا ہے. بچپن میں میری سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی تھی کہ ٹرین پر سفر کیا جائے. خیر, اصلی ٹرین پر سفر کرنے کی خواہش تو ابھی بھی ادھوری ہے, مگر چھانگا مانگا کی ٹرین پر سفر کر کے اندازہ ہو گیا ہے کہ ٹرین کا سفر کیسا ہوتا ہے. مجھے تو ٹرین کا سفر کرنا آج بھی پسند ہے,
लेकिन उन लोगों का क्या कहें जिन्हें ज़रूरतन या फिर मजबूरी से ट्रेन का सफ़र करना पड़ता है और इस सफ़र के दौरान मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। खैर, रेलवे के हवाले से मजीद जानेंगे, अभी लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। आर्ट और ड्राइंग की एक टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि बच्चों अपनी अपनी कॉपीज पर ट्रेन ड्रॉ करो, मैं अभी वापस आकर चेक करती हूँ। ये कहकर टीचर क्लासरूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद वापस आई तो एक बच्चे की कॉपी देखी तो वो बिल्कुल खाली थी। टीचर ने पूछा ट्रेन कहाँ है? बच्चे ने जवाब दिया मैम आप लेट हो गई हैं, ट्रेन चली गई है। खैर, ये तो एक जोक था, लेकिन ऐसा हो जाता है कभी कभार, हम ट्रेन मिस कर देते हैं और कभी ट्रेन के इंतज़ार में घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। पाकिस्तान रेलवे के जो हालात हैं वो तो आपको पता ही हैं, लेकिन इन हालात का जिम्मेदार कौन है ये अभी आपसे पूछेंगे हमारे साथी। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से सैयद उबैद अली शाह, और इसके साथ ही लाइव कॉल्स का सिलसिला भी जारी है। लाइव कॉल्स के लिए मौजू एक बार मैं फिर बता देती हूँ, आप हमसे इस मौजू पर बात कर सकते हैं कि स्टडी बच्चे को अपनी मर्जी से करनी चाहिए या पेरेंट्स की मर्जी से। और लाइव कॉल के लिए नंबर आप मिला सकते हैं 0423630864। और अभी देखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? मैं नौशहरा से जमाल बात कर रहा हूँ। जी जमाल, आपने हमारा आज का टॉपिक सुना? बिल्कुल, मैंने आपका टॉपिक सुना। बहुत अच्छा आपने उन्वान चुना है और बहुत ज़रूरत है इस बात की कि वालिदैन इस बात पर गौर करें कि स्टडी बच्चों को अपनी मर्जी से करनी चाहिए या उनकी मर्जी। तो अच्छा, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मेरा कहना ये है कि वालिदैन तो अपना सफ़र जो तालीम का है वो तो तय कर ही चुके होते हैं, और मेरा ख्याल है कि उनको इस बात का इदराक हो चुका होता है कि उनके जहन में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो उनके वालिदैन की वजह से उनका ख्वाब जो है वो ताबीर नहीं पा सका होगा। तो जब वो उनके अपने बच्चे होते हैं तो मेरे ख्याल में, जैसे कि उर्दू ज़ुबान का एक मुहावरा है कि पूत के पाँव जो है वो पालने में नजर आ जाता है, यानी पंघूड़े में जब बच्चा होता है तो उसका अंदाजा हो जाता है कि वो क्या करेगा बड़ा होकर। बिल्कुल सही। पेरेंट्स को मतलब बचपन से ही आइडिया होना चाहिए कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर वो डॉक्टर बनना चाह रहे तो हम उसको जबरदस्ती इंजीनियर बना देंगे, और अगर वो दोनों ही नहीं बनना चाह रहा तो हम बस किसी ऐसी फील्ड में उसको डाल देंगे जिसमें उसका बेचारे का बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मेरे ख्याल से जब बच्चे को पहला खिलौना मिलता है तो उससे अंदाजा हो जाता है कि बच्चे का जहन क्या कहेगा बड़ा होके। और मिसाल के तौर पर अगर बच्चा उसका इंजीनियरिंग की तरफ जहन है या फाइन आर्ट्स की तरफ जहन है और वालिदैन ये चाहते हैं कि हमारा कोई बच्चा डॉक्टर बने, तो मेरा ख्याल से ये दुरुस्त नहीं होगा कि वो उसको अपनी चाही हुई फील्ड से हटाकर किसी और फील्ड में यानी डॉक्टरी की फील्ड में डाल दें, और सिर्फ इसलिए कि उनका कोई बच्चा डॉक्टर होना चाहिए। ये ऐसा दुरुस्त नहीं है मेरा ख्याल। बिल्कुल सही कहा आपने जमाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। नाज़रीन, हमारे साथ एक और जो है कॉलर लाइन पर हैं और हमसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो हमारे आज के टॉपिक के बारे में क्या कहते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है? सुमैया बात कर रही हूँ भावलपुर से। जी सुमैया, आपने हमारा आज का टॉपिक सुना? जी, टॉपिक मैंने सुना है एंड आई अप्रिशिएट कि बहुत अच्छा टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है। तो इसके बारे में मेरा व्यू पॉइंट यही है कि जो है स्टूडेंट्स को स्टडी अपनी मर्जी से करनी चाहिए। अपनी मर्जी से करनी चाहिए। तो आपके ख्याल में जो जिस चीज में स्टूडेंट का इंटरेस्ट होगा, आई थिंक वो बेस्ट कर सकता है। अच्छा सुमैया, आप ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में और क्या आपने अपनी मर्जी से अपनी फील्ड चूज की है? मैं थर्ड ईयर BSc के मैंने पेपर दे दिए हैं। तो स्टडी मेरे अपना भी इंटरेस्ट था, कुछ सब्जेक्ट्स मेरे अपने इंटरेस्ट हैं, कुछ मेरे पेरेंट्स की वजह से हैं। तो 75% आई थिंक स्टूडेंट्स की मर्जी रखनी चाहिए, 25% पेरेंट्स की चॉइस को भी जो है वो रखना चाहिए सामने। अच्छा, तो पेरेंट्स की मर्जी इस तरह से तो इंसान में डबल माइंडेड नहीं हो जाता कि कुछ पेरेंट्स की मर्जी से करें कुछ नहीं, लेकिन इंटरेस्ट आपका वही होगा जो आपकी मर्जी से रखा गया है। डेफिनेटली आप उस पर ज्यादा एम्फेसाइज कर रही होंगी, ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रही होंगी, और रादर जो पेरेंट्स की मर्जी से बस ठीक है पासिंग मार्क्स लिए और गुजारा किया। बिल्कुल, लेकिन पेरेंट्स जाहिर है पेरेंट्स को भी हक है बोलने का, तो वो बच्चों को अपने पास बिठाएं, उनसे पूछें कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। उनसे भी पूछना चाहिए, आई थिंक पूछ लेना चाहिए। और जिस चीज में इंटरेस्ट बच्चों का ज्यादा है तो मेरे ख्याल से जो है वो स्टूडेंट्स को अपनी मर्जी से ही स्टडी करनी चाहिए।
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سمیہ, وش یو گڈ لک. اور ناظرین بالکل صحیح کہا انہوں نے. ویسے پیرنٹس اور بچوں دونوں کو نا ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے سے ڈسکشن کرنی چاہیے کہ بچے کیا چاہ رہے ہیں اور پیرنٹس کیا چاہ رہے ہیں. ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیں گے تو ایک دوسرے کی رائے معلوم ہو جائے گی, جس سے جو ہے وہ ان کو اپنی فیلڈ چوز کرنے میں بہتر ہوگا اور ماں باپ بھی جو ہے وہ کافی بہتر فیل کریں گے. جی ناظرین, لائیو کالز کا سلسلہ جاری ہے اور ان کالز پہ جو ہے بڑے ہی دلچسپ قسم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں اور بہت انفارمیٹیو بھی. اس وقت ہم عبید کی جانب چلتے ہیں اور عبید سے پوچھتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت اسٹیشن پہ موجود ہیں وہ ان سے یہ پوچھیں کہ جو اتنی مہنگی ٹکٹس جو ہیں وہ پے کر رہے ہیں, ریلوے جو اتنی بدحالی کا شکار ہے اور ٹکٹس انہوں نے ایک عوامی سواری ہوا کرتی تھی اور اتنی ٹکٹس مہنگی کر دی ہیں, تو ان ٹکٹس کے بدلے کیا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے پراپرلی یا کچھ بھی کسی بھی قسم کی فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے؟ جی عبید. جی نازیہ, یہاں پر ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں. ہم یہاں پر لاہور ریلوے اسٹیشن کی انٹرنس پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر اس کا بکنگ آفس ہے. یہاں پر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگ ریلوے کی بدحالی کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں اور ریلوے کے بارے میں جو ہے وہ جو ٹکٹس پے کرتے ہیں اس کے مطابق ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے یا نہیں. عوام سے یہاں پر پوچھتے ہیں کہ عوام کا کیا کہنا ہے. جی آپ بتائیے گا, آپ جتنے ٹکٹس یہاں پر پے کرتے ہیں, ٹکٹ کی جو قیمت پے کرتے ہیں, آپ دوران سفر آپ کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ریلوے میں؟ سر میری بات میں سر پہلی بات ہے کہ ٹرینیں بہت زیادہ لیٹ ہیں, ٹھیک ہے, عوام ذلیل ہو رہی ہے. ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس پاکستان کے لیے, ہمارے پاکستان کے لیے کچھ کر کے دکھائیں, کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ذلیل ہوتے ہیں. ٹرین کا ٹائم 4:15 کا ہوتا ہے لیکن ٹرین رات کو 8-9 بجے چلتی ہے یار, ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں ریلوے انتظامیہ اس کی وہ ہے, ریلوے انتظامیہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا حکومت انوالو ہے, مینز یہ اتنا جو بدحالی کا شکار ہوا ہے اس کی کیا وجہ آپ بتائیں؟ ریلوے والے کہتے ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. جب ٹرینوں کے لیے آئل ہی نہیں ہے ٹرینیں کیسے چلیں گے؟ سمجھتے ہیں نا آپ, جب آئل ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ٹرینوں میں لائٹ وغیرہ نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے, اپنے مزید لوگوں سے یہاں پر پوچھتے ہیں کہ مزید لوگوں کا یہاں پر کیا کہنا ہے. آپ بتائیے گا کہ ریلوے بدحالی کا شکار کیوں ہے اور آپ جو یہاں پر ٹکٹس لیتے ہیں لمبی قطاروں میں پہلے کھڑے ہو کے اس کے بعد آپ ٹکٹ لیتے ہیں اتنا مہنگا, تو کیا آپ کو ریلوے اتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے؟ میں اتنی دور سے اقبال ٹاؤن سے ادھر آیا ہوں تو آگے پتہ چلا ہے کہ یہ ٹرین گجرانوالہ اور وزیرآباد کے لیے الیکٹرانک بورڈ پہ ٹائمنگ اور شو ہو رہی ہے, ادھر بورڈ پہ ٹائمنگ لکھی نہیں ہے, جو بتا رہے ہیں وہ ٹائمنگ اور ہے. آپ پلیٹ فارم پہ دیکھیں اتنی ٹرینز کھڑی ہیں, اتنی صورتحال خراب ہے. اوبویسلی جب ایک ادارہ خراب ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان ریلویز کے کیا حالات چل رہے ہیں, آگے لاسز میں جا رہے ہیں, اتنا بزنس لاس ہے. آپ اپنا کیا اوپینین دیں گے کہ یہ ریلوے کو جو ہے وہ بیٹر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایز اے جنرل اوپینین, پبلک اوپینین, آپ کیا کہیں گے کہ ریلوے کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ سر پہلے تو اس کی ایک جو بابے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پرانے, جو دیسی کلچر ہے اس طرح کا, پہلے تو ادھر یہ ختم ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ خادم اعلیٰ جو ہمارے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب ہیں, یہ ڈفرینٹ ایریاز میں ٹریول تو کر رہے ہیں, تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ وہ لاہور ریلوے اسٹیشن جو ہیڈ کوارٹر ہے, پروونشل ہیڈ کوارٹر, ادھر ایک دفعہ وزٹ کریں, ادھر عوام کے حالات دیکھیں کس طرح لوگ پیسنجرز کم ہیں اور ادھر جو دوسرا طبقہ ہے جو نشئی ہے اور ان کے اڈے بنے ہوئے ہیں, وہ ادھر آگے دیکھیں, ایک دفعہ وزٹ کریں, ان کو خود ہی پتہ چلے گا پاکستان ریلوے کے کیا حالات ہیں جو ریلوے ہیڈ کوارٹر ہے لاہور میں. اس کے علاوہ ریسٹرکچرنگ ہونی چاہیے, نیا سٹاف لے کے آئیں, ٹرینز ہیں پاورفل انجنز منگوائیں, سپلائی آئے, پیسنجرز کو فیسیلیٹیٹ کریں جس طرح. جی نازیہ. جی عبید, آپ جو ہے لوگوں سے آپ بات کی ہیں, ہم نے ناظرین لوگوں سے بات کی جیسے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ریلوے جو ایک غریب کی سواری سمجھا جاتا تھا کہ عام لوگ اس میں جو ہے بہت آرام سے سفر کر سکتے ہیں, اب ان کی آپ نے شکایات سن لی ہیں, لوگ تنگ ہیں, چیخ رہے ہیں اور التجا کر رہے ہیں حکومت سے کہ وہ اس طرف توجہ دے اور ریلوے کو جو ہے وہ بدحالی سے نکالے. لیکن ناظرین حکومت کو جو ہے اس طرف توجہ دینی چاہیے اور حکومت کو لوگوں کی, غریب عوام کی بات سننی چاہیے. یہ باتیں جو اس عبید موجود ہے, بہت بہت شکریہ عبید آپ کا ہم سے بات کرنے کا اور لوگوں کے خیالات ہم تک اور باقی لوگوں تک پہنچانے کا. جی ناظرین, اب وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹی سی بریک, آپ کہیں مت جائے گا, ہم آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اسٹڈی بچوں کو اپنی پسند سے کرنی چاہیے یا والدین کی, اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں. ریلوے کی بدحالی کا ذمہ دار کون ہے, اس کو کھوجنے کی کوشش کی گئی. ابھی آپ کو سیر کرا کے لاتے ہیں ناران جھیل کی. گرمیوں کی چھٹیاں تو ہو گئی ہیں اور لوگوں کا دل کرتا ہے سیر سپاٹے کرنے کو, اور سیر کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے شمالی علاقوں کا. یہ کچھ لوگ مری جاتے ہیں, کچھ کاغان, کچھ ناران اور کچھ گلگت. یوں تو پاکستان کے ویسے تمام علاقے ہی دیکھنے کے لائق ہیں, لیکن جھیل سیف الملوک اور ملکہ پربت کو دیکھنے کے لیے اکثر لوگ ناران کا رخ کرتے ہیں, کیونکہ دونوں جگہ جو ہے وہ ناران کے قریب ہی ہیں.
तो जनाब अभी देखते हैं नारान झील पर एक रिपोर्ट। मौसम गर्मा जो ही करीब आता है तो मुल्क भर में हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि सैर व तफरीह के लिए नारान कागान और झील सैफ अल मलूक के पुरफिजा मकाम का रुख किया जाए। नारान मानसेरा से 110 किलोमीटर के फासले पर है और चारों अतराफ से सरसब्ज़ो शादाब जंगलात के दरमियान वाक़ है। दरियाए कुन्हार, झील सैफ अल मलूक और बर्फानी ग्लेशियर इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। टूरिज्म के लिए बेहतरीन मरकज़ की अहमियत नारान को हासिल है, लेकिन बदकिस्मती से टूरिज्म महकमा की नाअहली के बायस नारान आने वाले सयाहों को हमेशा ट्रांसपोर्ट और होटल मालकान की लूट खसूट का सामना रहता है। सयाह इन मसाइल का शिकवा करते नजर आते हैं। हाँ, महंगाई बहुत है। हम क्योंकि नारान में ठहरे हुए हैं, वहाँ चीज़ों की हमें लगा है कि लाहौर की निस्बत बहुत ज़्यादा चीज़ें डबल प्राइस पे मिलती हैं। इस चीज़ को आप लोगों को देखना चाहिए, हुकूमत को ज़रूर इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और रिहाइश भी बेहतर करें। हैं चंद होटल्स हैं, इसके अलावा नहीं, लेकिन क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रुझान इस तरफ हो रहा है, पैसा भी शायद लोगों के पास है खर्च करने के लिए, तो हुकूमत को कुछ ना कुछ इकदाम ऐसे करने चाहिए कि लोग इसमें इनकरेज हों। और यहाँ नारान में सयाह एक दिन की रहाइश के बाद रिफ्रेशमेंट के लिए झील सैफ अल मलूक का रुख करते हैं। झील सैफ अल मलूक नारान से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़े है, जबकि झील सैफ अल मलूक सतह समंदर से 10,000 फीट बुलंदी पर है। इस झील का रास्ता हुकूमती नुमाइंदों ने एक सोची समझी साजिश के तहत गैर पुख्ता रखा हुआ है। मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्ते पर जिंदगी और मौत की कशमकश का सामना करने के बाद सयाह जब झील सैफ अल मलूक पहुंचते हैं तो झील की खूबसूरती को देखकर खूब लुत्फानंदोज होते हैं। सयाह महंगाई के बावजूद भी झील सैफ अल मलूक और नारान के सरसब्ज़ो शादाब हुस्न से लुत्फानंदोज होने के साथ ही कश्ती रानी और बर्फानी ग्लेशियर पर भी खूब मजे लेते हैं, जो किसी खतरे से कम नहीं। जी नाज़रीन, आपने नारान झील की सैर कर ली, उस पर एक अच्छी सी मज़े की रिपोर्ट भी देख ली और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और हमें बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। क्यों ना एक कॉल ले ली जाए। चलो ले लेते हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं एहसन हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से। कौन बात कर रहे हैं? एहसन हुसैन। अच्छा जी एहसन, आपने हमारा आज का टॉपिक सुन लिया? जी हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे आज के टॉपिक के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टडी अपनी मर्जी से करनी चाहिए। क्यों? जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होगा हम वो ज्यादा बेटर कर सकते हैं। हो सकता है हमारा इंटरेस्ट सही चीज में ना हो, फिर नहीं किसी ना किसी चीज में तो होता है हमारा इंटरेस्ट। तो हो सकता है जो चीज हम फील्ड चूज कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, फिर नहीं हम उसको चूज करके सही बना सकते हैं ना। अगर हम चाहें तो उसे चूज करके सही बना सकते हैं। आप अच्छा टॉपिक ऐसा ना, आपने क्या किया हुआ है? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ अपनी मर्जी से। अच्छा, अपनी पेरेंट्स का कोई जोर जबरदस्ती नहीं? जी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, खुद ही इंटरेस्ट है मेरा। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन के निकलेंगे? जी हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा, तो बाकी लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? यही देना चाहूँगा कि आप जो भी फील्ड चूज करें वो अच्छी चूज करें और चाहे वो गलत ही क्यों ना हो उसको अच्छा बनाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन आपका। नाज़रीन, एहसन का कहना ये था कि भाई अपनी मर्जी से फील्ड चूज़ करें और आप बेहतर प्रोडक्टिविटी देंगे। माँ बाप की मर्जी भी सुननी चाहिए, आपस में वही जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी चाहिए। जनाब, आज हमने बात की तालीम के मौजू पर और रेलवे की बदहाली पर। बहुत सी बातें हुई, बहुत सी यकीनन रह भी गई होंगी और जो बातें रह गई हैं वो आप हमें बता सकते हैं अपने फीडबैक के ज़रिए। और प्रोग्राम कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अभी इजाज़त दे, फिर हाजिर होंगे बहुत सी नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।